جنگ بدر بھی ٹیسٹ تھا، جنگ احد بھی ٹیسٹ تھا، جنگ خندق بھی ٹیسٹ تھا، جنگ نارمان، جنگ حنین بھی ٹیسٹ تھا، اور جنگ تبوک بھی ٹیسٹ تھا۔ ان تمام جنگوں کے اندر بتائیں، خیبر کا ٹیسٹ تو بہت ہی عظیم تھا۔ کون وہ شخص ہے جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں ہر میدان کے اندر عظمت اسلام کو بلند کیا، پرچم اسلام کو بلند کیا، شوکت اسلام بن کر جو میدان میں چمکا، میدان کی زینت بنا اور اللہ سے سندیں لی؟ یہ سرٹیفکیٹ بندے نہیں دیتے۔ حضور کہتے ہیں معراج پہ میں گیا اور معراج کے سفر پر میں نے دیکھا، یہ ریاض النظرہ سے میں پڑھنے لگا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں۔ حضور کہتے ہیں میں معراج پہ جب گیا، رأیت مکتوبا علی ساق العرش، میں نے عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے مگر میں، وحدی لا شریک لی، میں واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، ایدتہ بعلی ونصرتہ بہ، میں معبود یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، محمد میرے عبد ہے، میرے رسول ہے، محمد عبدی و رسولی، ایدتہ بعلی ونصرتہ بہ، میں نے علی کی رسول کی مدد کی ہے، تائید کی ہے علی کے ذریعے سے۔ تو یہ عرش کے اوپر کس نے لکھا ہے؟ اب بتائیے حضرت علی ناصر محمد ہیں یا نہیں، تائید کنندہ محمد ہیں یا نہیں؟ لیکن اس مقام کے اوپر کوئی اور صحابی نہیں پہنچا ہوا۔ آگے چلیں، حضرت علی رسول اللہ کے رسول اکرم سدرۃ المنتہا سے آگے حضور پہنچے اس آخری مقام پر جہاں کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اب میں مستدرک حاکم کی 3 جلد سے پڑھ رہا ہوں، کنز العمال کی 11ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ریاض النظرہ کی 2 جلد سے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد مناقب ابن مغازلی سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 4 کتابوں سے یہ اب حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ سب برادران اہل سنت کی ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ گیا اللہ کے حضور، مجھے علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی ہوئی۔ 3 باتوں، کیا ان 3 باتوں کی وحی ہوئی ہے؟ وہ وحی کیا ہے؟ انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ یہ 3 باتوں کی وحی ہوئی کہ علی انہ سید المسلمین، تمام مسلمانوں کا سید و سردار ہے علی، امام المتقین، متقین کا امام ہے علی، وقائد الغر المحجلین، اور سفید پیشانی والے کامیاب اور بامراد جنت میں جانے والوں کا قائد ہے، سید ہے، سردار ہے۔ جو جنت میں جانے والے ہیں علی ان کو لیڈ کریں گے، اور سفید چہرے ہوں گے ان کے۔ اور یاد رکھنا، یہ ایک کتاب نہیں، 4 کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں، کتابیں میرے پاس ہیں۔ تو یہ جو وحی عرش پر ہوئی ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ اب اللہ بھی فضیلت دے، رسول بھی فضیلت دے، میں حیران ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کیا بیر ہے کہ نہیں ماننا۔ میں کہہ رہا ہوں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے سیدوں غیر سیدوں سب سے خطاب ہے، سوچو، علی کو اس کے مقام سے نیچے نہ لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کا مقام سب سے بلند اور بالا ہے۔ اگر کوئی ہے تو آپ عمل کے ذریعے سے
اور آپ تاریخی حقائق کی روشنی میں پیش کریں۔ جب اللہ رسول نے ان کو اتنی فضیلت دی ہے اور رسول اکرم یہ کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا لولا علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جناب سیدہ کے رشتے کی لیے خواہش ظاہر کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، عبد الرحمن ابن عوف نے بھی خواہش ظاہر کی، اور بھی بڑے بڑے قریشیوں نے خواہش ظاہر کی، مگر رسول اللہ نے یہی جواب دیا، جیسا کہ ہمارے بھائیوں کی مشہور کتاب شرف کا اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ فاطمہ کی شادی کے لیے رسول منتظر تھے، وحی کے منتظر تھے، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہے، فاطمہ بطول ہے، اب اس بطول کے لیے معصوم رشتہ چاہیے، معصوم۔ میرے محترم سامعین، حضرت علی معصوم اور عرش پر شادی ہوئی، حضور ارشاد فرماتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لم یکن کفن لابنتی فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے جناب فاطمہ کا شان اور بلند ہے، باقی تین عورتیں جو ہیں ان کی اپنی مادر گرامی ہیں، آسیہ ہے، مریم ہے، ان سے رتبہ بلند ہو گیا کہ اللہ نے رسول کو جو اولاد دی ہے وہ فاطمہ کے ذریعے سے دی ہے، اور فاطمہ کی اولاد سر بلند ہو رہی ہے، اور عیسیٰ کا بیٹا بھی آئے گا، عیسیٰ آئیں گے، مریم کا بیٹا، اور مادی ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے سلسلہ بنی، یعنی ایک ہیں جناب ابراہیم، ان کے دو بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق، اسحاق کی اس نسل میں انبیاء آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے، اور آخری رسول ہیں جناب عیسیٰ، اور ادھر اسماعیل کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے حضرت محمد کے۔ تو یہ دونوں سلسلے ذریت ابراہیمی میں، یہ دونوں قیامت کے دن پھر ملیں گے۔ جناب اسماعیل کی نسل سے رسول اللہ کا آخری جانشین مہدی ہوگا، رسول اللہ کا آخری خلیفہ مہدی ہوگا، امام امت آخری مہدی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ سلسلہ اسحاق کے آخری پیغمبر رسول، یہ تائید اور تصدیق کریں گے۔ تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اب عمران کی اولاد کا مقام کتنا ہے، وہ بھی آل عمران اور یہ بھی آل عمران۔ یہ یاد رکھنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب عمران کو پہچانو، ایک عمران ہے، جناب عیسیٰ بھی عمران کی آل ہیں، اور جناب مہدی بھی عمران کی آل ہیں، یہ دو عمران مل گئے ہیں۔ تو اب آگے ہیں جناب مہدی اور پیچھے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب آپ مقام معین کریں کہ جن کے 12ویں کا یہ مقام ہے کہ عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پہلے کا مقام کیا ہوگا۔ تو علی علیہ السلام کی عظمت کو پہچانیں۔ علی یقیناً صحابی ہیں، لیکن صحابہ کی صف میں علی کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اور علی کا کوئی برابر کرنے والا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام سب سے بلند، اور اس کے بعد امیر المومنین کے کتنے فضائل ہیں۔ قرآن مجید ایک ایک آیت حضرت علی علیہ السلام کی قصیدہ گا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان، کتنی آیتیں ہیں، سوائے کہ مورکان والے نے لکھا ہے کہ 300 آیتیں ایکسکلوسیولی، یعنی آیا آمنو کے علاوہ یا ایھا الذین آمنو کو آپ شمار کر لیں کتنی ہیں، ان سب میں سر فہرست علی ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی آیتیں ہیں، 300 آیات خصوصاً حضرت علی کے شان میں ہیں، لیکن کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی ہو، یا ان کی اس میں یعنی وارننگ دی گئی ہو، یا اس میں عتاب آیا ہو۔ حضرت علی کے فضائل ہی فضائل ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت علی علیہ السلام صحابہ کی صف میں اللہ اور رسول کی طرف سے سب سے بلند ہے۔ تو میں نے عرض کیا فضیلتیں دو قسم کی ہیں، بندے بھی فضیلت دیتے ہیں،
اب اللہ کی نظر میں تو نمبر 1 ہے، بندوں کی نظر میں حضرت علی چوتھے نمبر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی نظر میں نمبر 1 غدیر کا اعلان، طاہر القادری صاحب نے اعلان غدیر کے اوپر 51 احادیث لکھی ہیں اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں 12 امام دین کے امام مفتی غلام رسول صاحب نے اپنی کتاب زین العابدین علیہ السلام میں اور اپنی کتاب جناب امام جعفر صادق میں اور اپنی کتاب امام باقر علیہ السلام میں، جتنی کتاب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ سب کتابیں مفتی صاحب نے لکھی ہیں۔ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ علی سے لے کر